پولیٹیکل صورتحال کا گہرا تجزیہ کریں۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اس صورتحال میں ایک اہم تبدیلی اس وقت آئی جب روس نے ایران کو مسلسل انٹیلیجنس سپورٹ دینا شروع کر دی۔ اس ایک اہم قدم نے پورے خطے کی طاقت کا توازن کو متاثر کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ واقعی اپنے اسٹریٹجک مقاصد حاصل کر رہا ہے یا صورتحال اس کے خلاف جا رہی ہے؟ آئیے اس نقطے کو سمجھتے ہیں۔ امریکہ کا اصل مقصد ایران میں رجیم چینج ہے۔ اگر ہم اس تنازع کے بنیادی مقاصد کو دیکھیں تو امریکہ کی سب سے بڑی اسٹریٹجک خواہش ایران میں موجود مذہبی حکومت یعنی آیت اللہ خمینی کے نظام کو کمزور کرنا یا مکمل طور پر ختم کرنا تھا۔ اس منصوبے کے 3 بڑے مقاصد تھے: ایران میں عوامی بغاوت کو ہوا دینا، اسلامی انقلاب گارڈ IRGC کو تباہ کرنا، ایران کی موجودہ قیادت کو سیاسی طور پر غیر مستحکم کرنا۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو امید تھی کہ اقتصادی پابندیاں، سیاسی دباؤ اور خفیہ آپریشنز کے ذریعے ایران کے اندر بڑے پیمانے پر احتجاجی تحریک شروع ہو جائے گی، لیکن اب تک ایسا نہ ہوا۔ ایران میں بڑے پیمانے پر بغاوت سامنے نہیں آئی، بلکہ کئی جگہوں پر حکومت نے اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کا سب سے اہم اسٹریٹجک مقصد یعنی رجیم چینج فی الحال ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی کمزوری ہوتی پوزیشن اس تنازع کے دوسرا اہم پہلو امریکہ کی کمزور ہوتی علاقائی طاقت ہے۔ ایران نے حالیہ مہینوں میں جدید ڈرونز، میزائل اور سائبر جنگی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران کی حکمت عملی 3 مراحل پر مبنی: براہ راست جنگ سے گریز، غیر متناسب جنگ، امریکی فوجی تنصیبات کو مسلسل دباؤ میں رکھنا۔ ان حملوں میں یہ واضح کر دیا ہے کہ امریکہ کے فوجی اڈے مکمل طور پر محفوظ نہیں ہیں۔ یہ صورتحال خطے کے دیگر ممالک کے لیے بھی تشویش کا باعث بن رہی ہے۔ کئی عرب ممالک اب یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر امریکہ خود اپنی فوجی اڈوں کو مکمل طور پر محفوظ نہیں رکھ سکتا تو وہ ان کی سیکیورٹی کی ضمانت کیسے دے سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی سیاسی اور عسکری ساکھ آہستہ آہستہ متاثر ہو رہی ہے۔ روس کی انٹیلیجنس سپورٹ کھیل کا رخ بدلنے والا عنصر اس تنازع میں سب سے اہم نیا عنصر روس کی براہ راست انٹیلیجنس سپورٹ ہے۔ رپورٹس کے مطابق گزشتہ ہفتے سے روس ایران کو روزانہ کی بنیاد پر خفیہ معلومات فراہم کر رہا ہے۔ امریکی فوجی نقل و حمل، سیٹلائٹ ڈیٹا، الیکٹرانک وارفیئر انٹیلیجنس، فضائی نگرانی کی معلومات۔ یہ معلومات ایران کو امریکی فوجی سرگرمیوں کو پہلے سے سمجھنے اور ان کے خلاف مؤثر کارروائی کرنے میں مدد دے رہی ہے۔ اگر روس کی یہ مدد جاری رہی تو اس کے 2 بڑے اثرات ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کے فوجی آپریشنز کی کارکردگی کم ہو سکتی ہے، ایران کی دفاعی اور عدد آور صلاحیت مزید بہتر ہو سکتی ہے۔ امریکہ کی غیر واضح جنگ حکمت عملی۔ اس وقت سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ امریکہ اگلا قدم کیا اٹھائے گا۔ واشنگٹن میں مختلف آپشنز زیر غور ہیں۔ اسرائیل کو مکمل فوجی آزادی دی جائے تاکہ وہ ایران کے خلاف فوری کارروائی کرے۔ امریکہ براہ راست زمینی فوج بھیج دے۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف انتہائی سخت کارروائی کی جائے۔ لیکن تمام آپشنز کے ساتھ خطرات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اگر امریکہ زمینی فوج بھیجتا ہے تو یہ ایک بڑے علاقائی جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اگر اسرائیل کو مکمل جنگ اختیار دیا جاتا ہے تو ایران براہ راست اسرائیلی شہروں کو نشانہ بنا سکتا ہے، اور اگر نیوکلیئر آپشن پر غور کیا جاتا ہے تو اس کے عالمی اثرات انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اس لیے روس اور چین دونوں نے بیک چینل ڈپلومیسی کے ذریعے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ کسی بھی نیوکلیئر کشیدگی سے عالمی جنگ کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ مستقبل کا منظر نامہ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے کئی جنگی ماہرین کا خیال ہے کہ یہ تنازع ابھی ختم ہونے والا نہیں۔ اگر سفارتی مذاکرات ناکام ہوئے تو ایران ممکنہ طور پر اپنی حکمت عملی تبدیل کر سکتا ہے۔ اب تک ایران زیادہ تر خطے میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے، لیکن مستقبل میں ممکن ہے وہ براہ راست امریکی فوجی اڈوں، اثاثوں، اسرائیلی انفراسٹرکچر کی ہدف بنائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ تنازع محدود کشیدگی سے نکل کر ایک مکمل علاقائی جنگ کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ موجودہ صورتحال برقرار رہی تو مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن مستقبل میں مکمل طور پر تبدیل ہو سکتا ہے۔ ایران میں رجیم چینج ہوگا نہیں ہوگا، امریکی فوجی اڈوں کی کمزوری سامنے آ رہی ہے، روس اور چین کی حمایت ایران کو مضبوط کر رہی ہے۔